ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اہل ایمان سے، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک نجس ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فلا پس نہ یقربوا وہ قریب آئیں المسجد الحرام مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم مالی اعتبار سے کمزوری کا شکار ہو جاؤ گے، غربت یعنی مالی وسائل تمہارے محدود ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَشَاء، فَسَوْفَ پس جلدی ہی، یغنیکم غنی کر دے گا تمہیں اللہ من فضلہ ہی اپنے فضل سے، انشاء اگر اس نے چاہا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے، علم بھی اس کا لامحدود اور حکمتوں میں بھی وہ سب سے اونچا اور بلند. اچھا جی، یہ آیت اور اگلی آیت، یہ دونوں مشرک اور اہل کتاب جو قرآن مجید کے مخاطبین ہیں، ایک مشرک ہیں اور دوسرے اہل کتاب میں سے دو گروہ بن جاتے ہیں پھر یہود اور نصارہ، جن کو قرآن مجید نے انہی الفاظ سے یاد کیا. اور چوتھا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، جس سے قرآن مجید نے مجادلہ اور مباحثہ کیا. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. القول الکبیر فی اصول التفسیر، اس کا پہلا ہی باب ہے. انہوں نے مضامین قرآن متعین کیے اپنے خیال کے مطابق، اور ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. اس میں سب سے پہلے احکام، اور دوسرے نمبر پہ یہ مجادلہ مباحثہ، اور وہ 4 گروہ گمراہ فرقوں سے انہوں نے کہا. فرقے کا لفظ استعمال ہو جماعتیں، 4 گمراہ جماعتیں یا گروہ، ان سے مباحثہ. تو اس آیت میں حکم ہے مشرکین کے بارے میں، اگلی آیت میں حکم ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں. ان کو تو عرب سے نکال دینے کی بات آ گئی کہ عرب یعنی حرم کا جو علاقہ ہے اس سے مراد جزیرہ نما عرب ہی لیا کہ مشرکوں سے اس کو پاک کر دے، کوئی مشرک نہ رہے. اس لیے کہ مشرک وہ توحید کا گھر ہے، تو وہاں پہ نہ بتوں کی گنجائش ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بنائے جانے کی ضرورت ہے. لہذا یہ خطے کو پاک رہنا چاہیے توحید کے لیے. یہ بات ہوگی. اب اگلی بات ہے یہ مشرکین اور اہل کتاب. اہل کتاب کے ساتھ وہ آگے آتا ہے مضمون، لیکن یہ قرآن مجید کا جو اس سے پہلے آ چکا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اور اس کی تشریح ہم یہی کرتے ہیں کہ کسی کو تلوار کے زور پر اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اسلام میں داخل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے لیے پورا مکے کے اندر کوشش کی، اس مقصد کو سامنے رکھا کہ لوگوں کو ان کے عقائد اگر وہ کسی
پابندی نہیں ہونی چاہیے. سرداران قریش بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے، غریبوں پہ ظلم کرتے تھے، اور جو مالدار ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو گھروں سے نکال دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جان کے دشمن بن گئے. بالآخر انہیں مکے سے ہجرت کرنا پڑی، مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی. تو اس کے بالمقابل اسلام کی جس چیز تعلیم کو ہم نے وہاں پہ نمایاں کیا وہ یہ تھی آزادی اظہار رائے. جس آدمی نے جو رائے جس کے بارے میں قائم کر لی ہے اسے اس کا اظہار کا موقع بھی ہونا چاہیے. تو اس قسم کی کوئی قدغن اور پابندی نہ سماج کی طرف سے، نہ ارباب مذہب کی طرف سے، نہ مختلف طبقات کی طرف سے افراد اور گروہوں پر ہو کہ وہ آزادانہ اس کو ظاہر نہ کر سکے. لیکن یہاں پہ مشرکین کے ساتھ جو بات آئی وہ تو ٹھیک ہو گیا کہ بھی حرم کے اندر انہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یا حرم کے اندر کہ وہ توحید کا مرکز ہے، لہذا وہاں پہ شرک کی گنجائش نہیں. ایک مرکز ہونا چاہیے تو وہ مرکز ہو گیا. لیکن آگے پھر جو یہود و نصارہ کے بارے میں آئی، اہل کتاب کے بارے میں، تو ان کے ساتھ بھی لڑائی ہی کا ذکر آیا. اچھا یہاں میں اس کو ذرا واضح کر لوں، نجس کا لفظ استعمال ہوا تو یہ ایک ہوتی ہے ظاہری غلاظت گندگی، ایک ہوتی ہے باطنی روحانی کہہ لیں آپ اسے، تو باطن کہہ لیں، اور عقیدے اور اخلاق کی کہہ لیں. اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ عقیدے اور اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے. تو ظاہری جو نجاست ہے اس میں تو سب شریک ہیں. ظاہری نجاست کے ساتھ مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ وہ مسجد میں نہ آئے. اور ایک حکمی نجاست ہے، ایک پھر دوسری کون سی ہے جی؟ حکمی اور یہ تو پہلا ہی چیپٹر ہے طہارت، کتاب الطہارت میں. ایک حکمی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ کو نہانا واجب ہو جاتا ہے. حقیقی کہتے ہیں اسے، ایک حقیقی اور ایک حکمی. چھوٹی بڑی تو چلو یہ جو فقہ کے اندر اصطلاح ہے نا، حقیقی اور حکمی. تو حقیقی تو یہ ہے کہ آپ ایک فرض ہے ایک واجب نہیں، دونوں فرض ہیں. مطلب ظاہر آپ کے جسم پہ، آپ کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہری. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے ساتھ بھی آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. تو ایک حکمی ہے جس پر حکم نافذ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، جنبی حالت یا حیض و نفاس کی حالت. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ نہا کر اس سے صفائی حاصل کی جاتی ہے. تو یہ جو نجاست ہے، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کے لیے عام ہے، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے. لیکن یہاں پہ جو مشرک کو نجس قرار دیا تو یہ اس کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کی سوچ کے اعتبار سے، اور اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے، یہ میں واضح کرتا آ رہا ہوں کہ اس کے اندر پایا جاتا ہے استحصال. تو ایک مورتی بنا لی ہے، اس میں چاند پجاری بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور عوام ہے وہ ان کی طرف انہوں نے رخ کیا ہوا ہے، اور اپنا مال لا لا کے یہاں پہ جمع کر رہے ہیں، اور ان کے اثرات کوئی نہیں ہے، لوٹ مار کا انتظام ہے پورا. غریبوں کا استحصال یا جاہلوں کا استحصال، کہ ایک طبقہ بڑا ذہین ہے، وہ وجود میں آ گیا ہے اور اس نے عوام کی کمائیوں پہ پلنا شروع کر دیا. وہ ہے پیراسائٹ آف سوسائٹی، معاشرے کے پیراسائٹس، یعنی جونکے جو جد و جہد نہیں کرتے لیکن خون چوس لیتے ہیں مفت میں. یعنی خون پیدا کرے دوسرا بندہ اور یہ صرف منہ لگائیں اور چوس لیں. بیٹھے بٹھائے ان کو
عزت بھی حاصل ہو گئی، بلند مرتبہ اور شان بھی مل گئی، اور دولت بھی حاصل ہو گئی۔ اب جیسے سماج کے اندر انصاف نہ ہو، وہاں تو دولت ہی معیار ہوتی ہے نا، یہ طاقت معیار ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو طاقت بھی میسر ہو گئی اور دولت بھی میسر ہو گئی، اور سوسائٹی کو اس طرح سے انہوں نے جکڑ لیا، یعنی نہ وہاں انصاف پروان چڑھے، نہ وہاں قانون پروان چڑھے، نہ وہاں صراط مستقیم، یعنی کوئی چیلنج کرنے والا ہو کہ بھی اسلام کیا ہے، جو محنت کرے وہ پھل پائے، یہ اسلام ہے، جو محنت کرے وہ پھل پائے، اور جو محنت نہ کرے وہ محروم رہے۔ محروم وہ رہے جو محنت نہ کرے، اور پھل وہ پائے جو محنت کرے، یہ اسلام ہے۔ اب اس کی چھتری کے نیچے اگر ایسا نظام بنا لیتے ہیں اور ارباب مذہب کی طرف سے وہ بنتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے کہ جو محنت کرے وہ محروم رہے اور جو محنت نہ کرے وہ پھلے پھولیں، یہ کیا ہو گیا؟ نجس۔ یہ نجس ہو گیا، انسانی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ اور استحصال کا فروغ۔ تو یہ چیز نجس ہے، لہذا اس کو روئے عرضی پہ نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو جو فروغ دیں اس کا بھی مسلمانوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس سے گویا اس نجس تصور سے انسانیت کو پاک کرنا، سماج کو اس سے پاک کرنا، یہ مقصود ہے۔ تو یہ ہے نا کہ جو حکم الہی آیا ہے اس کو شرع کام کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے نہ ہو، جو کھڑا ہوگا وہ پلیت ہے، اس نے اختیار نہیں کی، یہ بھی تو میں نہ ہو سکتا ہے نا فرمانی پلیتی ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں پھر اس کا اطلاق نا عام مسلمانوں پر بھی ہو جاتا ہے کہ ایک سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے وہ حکم خداوندی کو بجا نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے یعنی کھڑے ہو جانا مقابلے میں تکبر کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، یہ تو واقعی نجس حرکت ہے۔ لیکن جو سستی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ تو شعبے میں نہیں آتے نا، وہ تو آگے نا سمجھی کی بنا پہ۔ اچھا، یہ دراصل اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے، سوچ یہ جو پھر اس قسم کے برگ و بار لاتی ہے، یہ کانٹے اور یہ مطلب مسائل انسانی زندگی کے اندر داخل کرتی چلی جاتی ہے، جس سے انسانی زندگی تلخیوں سے بھرتی چلی جاتی ہے۔ علم، اسلام تو علم کا دین ہے نا، لیکن اگر آپ کو اس امر پہ لگا دیا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، بس یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، بس آپ یا صبر کریں یا شکر کریں، جس سے علم پیدا نہیں ہوتا، یہ بھی نجس ہے، نجاست ہے۔ جو تصور علم پیدا کرتا ہے وہ طیب ہے، اور جو یعنی تصور علم کے راستے میں روک لگا دیتا ہے وہ نجس ہے۔ جو ناانصافوں کو سامنے لے آتا ہے وہ طیب ہے، جو ناانصافوں کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتا وہ نجس ہے۔ تو اب میں جس بات پہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں میں آنے والے مصائب، آلام، دکھ، تکالیف اور پریشانیاں یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی، یہ بندوں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، اپنے اعمال، غیروں کے اعمال، اپنے بھی نہیں، غیروں کے اعمال۔ یہ آپ کا جو حکمران طبقہ 70 سال سے آپ پر مسلط ہے، اس نے جنگلات سارے کھا گیا، چٹ کر گیا ہے۔ آپ کے یہاں پولوشن جو ہے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے جنگلات جو ہیں صاف ہو گئے۔ کس نے صاف کیے ہیں؟ آپ کے حکمران طبقے نے، جو خاندان ہے، سمیٹ لے گئے، لپیٹ لے گئے۔ آپ کے یہاں گندگی کے ڈھیر کیوں ہیں؟ آپ کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی کیوں ہیں؟ آپ کے یہاں بیماریاں کیوں ہیں؟ ان بیماریوں کے علاج کے لیے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر آپ کی کھال کیوں اتارتے ہیں اور دوائیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں؟
یہ اللہ کا کیا دھرا نہیں ہے، انسانوں کا یہ آپ کے حکمران طبقات کا کیا دھرا ہے۔ سر جی 25واں سپارہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچ گئی ہے تمہارے اعمال بھی شامل ہے سر، ہمارے اپنے ہاتھوں کے کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ پس منظر ہے نا، آگے پیچھے دیکھیں، وہ جو کوئی پہنچی ہوگی نا اس کا انہوں نے کوئی ارتکاب کیا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں میں ووٹ دیتے ہیں، انہوں نے وہ مسلط ہے، یہ کھینچ لیتے ہیں، جس کا جو ووٹ نہ دے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، جو ووٹ نہ دیں۔ یہاں میں نے کئی دفعہ، میری بہن تھی پولنگ اسٹیشن پہ، وہ خاتون کہتی ہیں کہ جو ووٹ دینے نہیں آیا وہ اس کے گھروں کو تالے لگاتا۔ چلو جی تالے لگے، اب بتاؤ۔ آج کل تو 500 اور 1000 روپے بھی دے دیے، یہی کرتا رہا ہے۔ یہ کرتے رہے ہیں، دیکھو تو یہاں پہ جاگیردار یہ کرتے ہیں، تو وہ تو نمایاں ہو گیا نا، جو پڑھا لکھا علاقہ تھا، پیر یہی کرتے ہیں، جہاں کے پیر یہی کرتے ہیں، مخدوم یہی کرتے ہیں۔ ہاں تو چپ کر کے جو تھوڑا سا، وہ ہمارے عبدالصمد سومرو صاحب تھے، وہ بتاتے تھے کہ وہ تھوڑا سا پڑھ لے گیا تو اس کو کسی کو مروا دیا، اس کو پرچہ کٹوا دیا اس کے خلاف، وہ جیلے بھوگتا پھرے، فوراً پرچہ کیسے کٹ جاتا ہے؟ غریب آدمی کی تو ایف آئی آر وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کی نہیں کٹتی، تو ان کی جناب ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا جناب، تو ایک تو یہ ہو گیا کہ نجس سے مطلب آپ یہ تصور نجس ہے جس کا کسی نتیجے میں استحصال پیدا ہوتا ہے، نا انصافی پیدا ہوتی ہے، لا علمی پیدا ہوتی ہے، اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ اپنی غربت کا ذمہ دار بھی تلاش نہیں کر پاتا کہ کس وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور میں نسل اور نسل کیوں پسماندہ ہوں، یعنی وہ اس سبب کو جو اس کی گرد و پیش میں ہی ہوتا ہے، اس کا خیرخواہ کے روپ میں ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پہچان پاتا، بلکہ وہ اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے اور بیچارہ دعائیں کرتا ہے اور رونے دھونے پہ انحصار کرتا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیڑی گناہ کی سزا ملی ہے، جی تیرا گناہ ہوے کوئی تے تینوں سزا تو دا پتہ ہوے، تے گناہ تے کسی ہور دے نے جڑے تیرے کھاتے پہ نے اور تینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح تیرا استحصال ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے مسجد حرام سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد اور اگلی بات جو یہ فرمائی ہے کہ اگر ان کی تم علتاً، اگر تمہیں اب یہ اتنے سارے لوگوں نے آنا ہے، وہ مال بھی ساتھ لانا ہے خانہ کعبہ میں، اور باقی یہاں کے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ، جیسے آپ کی مری ہے، مری والے تو سارے کے سارے سیاحوں کی آمد پر انحصار ہے نا ان کی انکم کا، تو آئیں گے تو انکم ہو جائے گی، نہیں آئیں گے تو نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح خانہ کعبہ میں آنے والوں کی وجہ سے جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے وہ لے کے آتے تھے نذرانے، ویسے بھی آمد جو ہے نا وہ باعث بنتی ہے اس کی آمدن کی۔ تو اللہ نے فرمایا اب جب پابندی لگی ہے مشرکین پہ تو تمہیں اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ تم غریب ہو جاؤ، یعنی مالی طور پہ تم پیچھے رہ جاؤ، بلکہ اب یہ جو فرمایا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر وہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، ان کی ضرورت سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، تمہارے اپنے مسائل اتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اب یہ استحصالی نظام کی یہ بھی ایک خامی ہوتی ہے، کیا کہ وہ استحصال پر انحصار کرتے ہیں، اور استحصال پر انحصار کرنے کی وجہ سے ترقی کا عمل رکا رہتا ہے ایسے سماج کا، ایسے معاشروں کا۔ جب وہ استحصال ختم کر کے خود وسائل پیدا کرنا شروع کرتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں کہ وسائل ہم نے پیدا کرنے ہیں، تو وسائل پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قانون کے مطابق آپ جدوجہد کریں گے تو آپ کے لیے فراوانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ویسے تو خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو رزق دوں گا، جی، اور رزق تو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے زمین کے اندر، لیکن آپ کس سسٹم کے تحت اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر انصاف کے سسٹم کے تحت حاصل کرتے ہیں تو خوشحالی ہے، فارغ البالی ہے، لیکن اگر ظلم کے سسٹم کے تحت حاصل کرتے ہیں تو ایک طبقہ طاقتور ہوتا رہے گا اور باقی عوام جو ہیں ان کی کمرے دوری ہوتی رہیں گی،
جی وہ پسماندہ اور پست حال رہیں گے. تو یہ اللہ نے تسلی دی ہے. ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. مسلمانوں کو بھی صاحب علم ہونا چاہیے اور دانشور ہونا چاہیے. مسلمان بھی اندھے مقلد نہ ہوں، محض پیچھے چلنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ علم کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کر کے دنیا کو اپنے پیچھے چلائیں. تو جس اللہ کو وہ مانتے ہیں وہ اللہ تو بڑا سرچشمہ علم ہے، سرچشمہ خیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس اللہ کو ماننے والوں کو بھی علم بانٹنے والا ہونا چاہیے، علم تقسیم کرے. اچھا جی، اگلی بات اب آئی ہے، کیا آئی ہے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام نہیں بنا لیتے، اور جو دین بھیجا ہے اس دین کو اختیار نہیں کر لیتے. جب تک وہ ایسا نہیں کرتے اس وقت تک آپ ان سے تب تک ان سے جنگ کریں. قاتلو، جنگ کریں جی. حتیٰ یہاں تک کہ یوت الجزیہ تھا، کہ وہ جزیہ دیں، ایدن اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون اور وہ صاغر بمانا ماتحت ہو کر رہے، اکابر بن کر نہ رہیں کہ آپ کے اوپر حکم نہ چلائیں بلکہ وہ آپ کے حکم کے تابع ہو. تو یہ بات وہ ان کو بڑی کھٹکتی ہے. یہ جو آج کل اسلام کو دہشت گرد مذہب بنا کر پیش کر رہے ہیں نا، ان کو یہ کھٹکتی ہے. اچھا، اس کے لیے جواب ظاہر ہے کہ ہمارے ان پرجوش نوجوانوں نے مہیا کیا ہے جو اپنے دور میں جہاد کرنے نکل کھڑے ہوئے ہیں، حکومتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے جتھے تو یہاں بن گئے نا جہاد افغانستان میں، جو انہوں نے بڑا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. میں تو ڈنکے کی چوٹ اور بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. تو اب کچھ لوگوں نے، خیر وہ تب رشیا کے حامی ہوتے تھے، وہاں سے رزق لیتے تھے اور پاکستان کو کہتے تھے جی غلط کیا، پاکستان نے مداخلت کر دی اور وہ افغان سرزمین ہے، وہاں اجازت نہیں ہے. یعنی رشیا کو اجازت ہے کہ وہ فوجوں سمیت یہاں اتر آیا اور وہاں کے عوام کو مارنا شروع کر دیا، لیکن پاکستان کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں کے مظلوم لوگوں کو پناہ دے یا انہیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے ان کی کوئی مدد کرے. الٹی گنگا. تو جب افغانیوں نے اور عالم اسلام نے اور ساری دنیا نے مل کر روس کو شکست دے دی اور یہاں پہ حکومت ان کی قائم ہو گئی، تو پھر روس ٹوٹ گیا اور ان کے سفارت خانوں سے امدادیں بند ہو گئیں. تو یہ سارے کے سارے لبرل ہو گئے تھے. جتنے کمیونسٹ سوشلسٹ لکھنے والے تھے نا وہ سارے لبرل ہو گئے اور مغرب کی طرف انہوں نے رخ کر لیا اور مغرب کی بولی بولنا شروع کر دی. جی اسلام سے پھر بھی ان کو وہی چھینکیں آنے لگ گئی ہیں جیسے پہلے آتی تھی. تو مغرب کی بولی بول کر پھر جی آپ کہتے ہیں امریکہ کی جنگ لڑی ہم نے، وہ جو رشیا کے خلاف مقابلہ کیا امریکہ کی جنگ لڑی. بھائی وہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، وہ عالم اسلام کی جنگ تھی، پاکستان کی جنگ تھی. بڑا اچھا مضمون آیا ہے ان کا اعجاز، ڈاکٹر اعجاز قریشی کا، اگر آپ پڑھنا چاہیں اس مہینے کا جو اردو ڈائجسٹ ہے. 92 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اس دور میں انہوں نے لکھا تھا 79 میں جب روس نے مداخلت کی تھی انہوں نے ری پروڈیوس کیا ہے اور شروع ہوئے ہیں 16ویں صدی عیسوی سے، جب ماسکو مسلمانوں کو خراج دیا کرتا تھا. ماسکو مسلمانوں کو خراج دیا کرتا تھا، وہاں سے انہوں نے ہسٹری اٹھائی ہے. ماسکو طاقتور ہوتا چلا گیا اور قریب کی وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ کر مسلمان تقسیم ہو گئے اور کمزور ہوتے چلے گئے. وہ ایک ایک کر کے اپنی لپیٹ میں لیتا چلا گیا. تو اس طرح سے رشیا کہاں تک آ گیا؟ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قزاقستان، آذربائیجان،
ان سب علاقوں پر بھی رشیا نے قبضہ کر لیا. اب آگے نشانہ افغانستان تھا, افغانستان کے بعد بلوچستان تھا. اب جو فوائد چائنا کو حاصل ہو رہے ہیں سی پیک کے, وہ رشیا وہاں پہ قابض ہوتا ہے. جی افغانستان کے بعد بلوچستان, تو یہی اس کا تھا, سارے کا سارا منصوبہ تھا. اب یہ اپنے ملک اور اپنے اسلامی بھائی کے لیے اگر ہم میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر کوئی آسمان سے فرشتے تو تب آتے ہیں جب آپ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. جی ہاں بالکل بے شک. تو فرشتے بھی آ گئے اور رشیا بھی ٹوٹ گیا اور 7 مسلمان ریاستیں بھی آزاد ہو گئیں اور تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی. ٹھیک ہے جی. تو امریکہ ٹھیک ہے یونی پاور ہو گیا, کب تک؟ اگر مسلمانوں نے قوت پکڑنی ہے نا اور انہوں نے اسلام کا غلبہ ہونا ہے اور جد و جہد کے نتیجے میں ہونا ہے, لہذا وہ کوئی اس پہ ہمیں کم از کم کسی قسم کا ندامت نہیں ہے, کوئی معذرت نہیں ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کی مدد کی اور رشیا کو وہاں سے نکالا اور بالآخر رشیا اپنے ہی بوجھ کے نیچے آ کے تتر بتر ہو گیا اور 7 مسلمان ریاستیں آزاد ہو گئی. اچھا یہ دسو کہ جہاد فی سبیل اللہ آئی یا جہاد نام ہے, آپ اپنی آزادی کی حفاظت کریں تاکہ وہاں پہ آپ اپنی مرضی کا نظام قائم کر سکیں, اپنی مرضی سے جی سکیں. تو اب یہ اسلام پھر اس درجے میں نہیں ہے جو عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں تھا, ہے نا جی. وہ درجہ تو ہم نے حاصل کرنا ہے نا, اس کے لیے الگ جد و جہد ہے. اچھا فی سبیل اللہ کوئی نہ آئی, فی سبیل اللہ, میں نے تو فی سبیل اللہ کہا, فی سبیل اللہ. ہاں جی کوئی نہ اسرار سے بازی. ڈاکٹر سرار صاحب بڑے آدمی ہیں جی. اب دیکھو سارے متفق نہیں ہو سکتے, ڈاکٹر صاحب کی اپنی جو وہ ہے. ہم سب یہاں متفق ہیں, جی ہم سب یہاں متفق ہیں. ہاں مطلب نہیں ہے تو اپنی اپنی رائے ہے, وہ قابل احترام ہے اپنی جگہ پہ. ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ خود حصہ نہیں لیا اس میں, اگر حصہ لیتے یعنی تنظیم اسلامی کے لوگ بھی وہاں جا کے لڑتے دیکھتے تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے یا وہ آزادی ہے, حریت ہے, فی سبیل الحریہ ہے. کشمیر تو نہیں ملیں گے جہاد فی سبیل اللہ. ہاں بس. اچھا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں یہ ہے کہ یہاں یہ تاثر بنتا ہے کہ جی تلوار اٹھاؤ مارو ان کو جب تک یہ اسلام نہ لے. دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, اس میں مطابقت پیدا کرنی ہے, مطابقت پیدا کرنی ہے. اب مطابقت مختلف طریقوں سے کی ہے. غامدی صاحب کا ایک تصور ہے دور حاضر میں, وہ اس نوعیت کی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مانتے ہیں کہ یہ اللہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ عدالت کا دن جو قیامت کو قائم ہونا ہے اس کی ایک شکل اس دنیا پر قائم کر کے دکھا دیں. رسول کو ماننے والے کامیاب اور فلاح یاب ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ ان کو سزا ملتی ہے. لہذا رسول کا انکار کرنے والوں کو, مشرکین کو فتح مکہ کی صورت میں سزا ملی اور حرم سے ان کا صفایا ہو گیا, اور یہود و نصارہ ان کو سزا ملی. یہ یعنی گویا یہ رسول کا منصب جو ہے یہی اس کے لیے روا ہے یہ, اور پھر اس کے جانشینوں کے لیے یہاں تک وہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن اب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان کریں. مسلمان کرنے والی بات تو نہیں ہے, یعنی تابع رکھیں, یہ بھی ہے تابع رکھیں, یہ بھی. اچھا لیکن اصل صورتحال کیا ہے, تو یہ آپ نے اچھی توجہ دلا دی ہے کہ مسلمان کرنے والی بات نہیں, مراد یہ ہے کہ جو میں عام طور پہ کہتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کی آزادی, انسانوں کی آزادی, کہ اوپر ان کے ایسے حکمران مسلط نہ رہیں جو ان کو زبردستی اپنے دین کا تابع بنا کر رکھیں, سیاسی طور پہ بھی, معاشی طور پہ بھی, مذہبی طور پہ بھی, ہے جی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
انسان آزاد پیدا ہوا ہے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی آزادی چھین لے اور اسے اپنا غلام بنائے. ایون حکمرانوں کو نہیں، حکمرانی بھی وہ عدل قائم کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو حقوق دینے کے لیے کریں، ان کے حقوق دبانے کے لیے نہ کریں. تو ہمارے یہاں پاک میں چونکہ مسلمانوں بادشاہتیں آ گئی ہیں اور بادشاہ تو خود حکمران بن جاتا ہے نا، حاکم مطلق ہوتا ہے وہ، اور یہی تصور پہ پروان چڑھا اور انسانوں کو آزادی دلانے والا تصور جو ہے وہ بالکل نیچے چلا گیا. تو اس لیے یہ اس نوعیت کے الجھنیں پیدا ہوئی. الجھن اس میں نہیں ہے، صرف مذہبی آزادی دینا مقصود ہے. جنہوں نے مذہبی طور پہ جھگڑا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کدھر چلے گئے ہیں، ارباب مذہب ہے. جنہوں نے جھگڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ ہوتے ہیں ارباب مذہب. تو باقی عوام جو ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں اور ان کے تابع ہیں اور ان سے وہ نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس طرح سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اس جگڑ بندیوں سے نجات دلانا، یہ آج بھی یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا. یعنی صرف اسلام نہیں بلکہ انسانی سوچ بھی یہاں تک پہنچی ہے کہ لوگوں کے اوپر کسی قسم کا جبر نہ ہو، ان کو آزادی حاصل ہو اپنا زندگی گزارنے کے لیے. باقی نظام جو ہے اس کے تحت ظاہر ہے کہ ڈسپلن کے اندر وہ رہیں گے. اور یہ جزیے والی بات یہ وہی ہے جو آج سارے ٹیکس دیتے ہیں. اب اس نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ ریاست کے اندر رہنے والے شہری ٹیکس دیں گے، ان کے ٹیکسوں سے پھر ریاست جو ہے اور وہ لوگوں کی سہولیات کا انتظام کرے گی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں رہی. لیکن مسلمان حکمرانوں کے دور میں کافروں پر زیادہ ٹیکس عائد کیا گیا تو انہیں ذرا حقوق سے تھوڑا محرومی ہوئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بالکل عادلانہ تھا. یعنی ایسے بھی تھے جن پہ کوئی نہیں تھا، ایسے بھی تھے جن پہ 1 درہم تھا، ایسے بھی تھے جن پہ 2 درہم تھے، ایسے بھی تھے جن پہ 4 درہم تھے. 4 درہم سے زیادہ کسی پہ نہیں تھا. تو یہ حکومت جس طرح سے ان کا معاہدہ ہو جائے تو آسانیاں پیدا کرنا مقصود ہے، کوئی دولت جمع کرنا مقصود نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیکٹر بن کر نہیں آئے تھے، دولت جمع کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے. لہذا حضور کے نام پر جو حکومت بنے گی وہ انسانوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والی ہوگی، وہ لوگوں سے دولت جمع کرنے والی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.